علم دل کو اس طرح زندہ کرتا ہے جیسے بارش سخت زمین کو۔ بھوکے کو کھانا کھلانا، ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا اور دشمن کے ساتھ اچھا سلوک کرنا نفس کی زینت ہے۔ بچھڑتے وقت اس نے کہا تھا، نہ سوال کرنا نہ جواب ملے گا، مجھے بھول جانا قرار ملے گا۔ ہم محبت کے اس مقام پر تھے، نہ سوال کیا نہ جواب ملا، نہ بھلا سکے نہ قرار ملا۔ خوش نصیب وہ نہیں جس کا نصیب اچھا ہو، بلکہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے۔ دوستی کی کشتی میں پہلا سراغ شک کا ہوتا ہے۔ ہر سبق یاد کر کے بھی، سب کتابیں پڑھ کے بھی، زندگی امتحان اسی باب سے لیتی ہے جیسے نظروں سے گزرا نہیں ہوتا۔ بھول جاؤ بیتے ہوئے کل کو، دل میں بسا لو آنے والے کل کو۔ مسکراؤ چاہے جو بھی ہو پل، خوشیاں لے کر آئے گا آنے والا کل۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو مخاطب کر کے فرمایا، خوش ہلاکی گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہے جس طرح سورج برف کو پگھلا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے کون سے لوگ ہیں؟ جن کی ساری جدوجہد صرف اسی دنیاوی زندگی کے لیے ہے اور وہ یہ خیال کر رہے ہیں کہ وہ بڑے کامیاب ہیں۔ سورۃ کہف۔ مصیبت کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے۔ دنیا کی کہی ہوئی بات اور اپنوں کی کہی ہوئی بات میں فرق یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی کہی ہوئی بات پہلے تکلیف دیتی ہے، پھر اس کی عادت ہو جاتی ہے۔ اپنوں کی کہی ہوئی بات کبھی عادت نہیں ہوتی، ہر بار سننے پر تکلیف پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ بوڑھے کی رائے جوان کی گفت و طاقت سے زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ مت کرنا کبھی غرور اپنے اوپر اے انسان، کیونکہ رب نے تیرے جیسے نہ جانے کتنے مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دیے۔ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملتی۔ دعا کیجئے میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مکھی کسی کے پینے یا کھانے کی چیز میں پڑ جائے تو اسے ڈبو دے اور پھر نکال کر پھینک دے، کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور اس کے دوسرے پر میں شفا ہے۔ معمولی باتوں کو دل میں رہائش نہ دے، کیونکہ اگر یہ دل کا مکین بن جائے تو بڑے بڑے رشتے مسافر بن جاتے ہیں۔ لفظوں کا خزانہ اپنے پاس ایسا رکھو کہ لوگوں کے کان آپ کی باتیں سننے کو ترسے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ روک لیتی ہے وہ بلاؤں کو اپنے اوپر، ماں کا آنچل مجھے جبریل کا پر لگتا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی اپنی جگہ بنانی ہے تو سب سے خوبصورت جگہ ہے کسی کی سوچ میں رہنا، کسی کی دعاؤں میں رہنا اور کسی کے دل میں رہنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس جوان نے کسی برے شخص کی اس کے بڑھاپے کے سبب تنظیم و تکریم کی، اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے کے لیے ایسے شخص کو مقرر کرے گا جو اس کی تنظیم و تکریم کرے گا۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کو کبھی جوڑ کر تو دیکھو، نیکی یہ مختصر ہے مگر حج سے کم نہیں۔ تکلیفوں سے گھبرایا نہ کرو، یہ تو تمہیں اللہ پاک کے قریب کرنے کے لیے آتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ طاقتور ہو کر کسی کو سہارا دینا ہی اصل قوت ہے۔ ایک لمحے میں انسان ماضی بن جاتا ہے، اس لیے غرور کس بات کا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس مال اور اولاد دونوں ہے اور میرے والد میرا مال ختم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اور تمہارا مال دونوں تمہارے والد کے ہیں۔ کچھ لوگ ہمیں اپنے الفاظ سے رویے سے اتنی اذیت دیتے ہیں کہ زندگی میں پھر کبھی وہ ہم سے پیار سے بات کریں یا ہم پر کوئی احسان کریں تو ان سے عجیب سی نفرت محسوس ہوتی ہے۔ گنے کی چھڑی میں جگہ جگہ جوڑ ہے، یہ جوڑ پانی اور رس کی آمد و رفت میں رکاوٹ نہیں بنتے اور نہ ہی گنے کو کمزور بناتے ہیں، بلکہ تیز ہواؤں میں بھی اکثر گنا محفوظ رہتا ہے۔ کون ہے ایسی حکمت سے بنانے والا؟ بے شک وہ خالق کائنات اکیلا اللہ پاک ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ کسی بھی چیز کے لیے اللہ پاک سے برداشت نہیں بلکہ ہمیشہ صبر مانگا کرے، کیونکہ جب اللہ پاک ہمیں کوئی تکلیف دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم نے مجھ سے برداشت مانگی تھی تو اب اسے برداشت کر کے دکھاؤ۔ اس لیے اپنے رب سے باصبر مانگا کرے، بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے استخارہ کیا وہ نامراد نہیں ہوگا، جس نے مشورہ کیا وہ نادم نہیں ہوگا، جس نے میانہ روی کی کنگال نہیں ہوگا۔ ذرا غور سے دیکھیں، انڈا ٹوٹ کر بکھر رہا ہے لیکن ایک نئی زندگی کا آغاز بھی ہو رہا ہے۔ ہر ٹوٹ پھوٹ پوری نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کی وجہ سے اس بات پر قادر ہے کہ ٹوٹتے بکھرتے حالات میں اپنی بے مثال رحمتوں کو ظاہر فرما دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اونٹ کے کوہان میں چھری اتنا جلدی اثر نہیں کرتی جتنا جلدی رزق ان لوگوں کے پاس آتا ہے جو دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ 3 وظائف آپ کا مقدر بدل سکتے ہیں۔ تیسرے کلمے کی کثرت، درود شریف کی کثرت، استغفار کی کثرت۔ ایک دفعہ آزما کر ضرور دیکھیں۔ ہمارے رب نے ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے، جبکہ آج فحاشی اور عریانی ہمارے معاشرے میں ایسے شریعت کر گئی ہے کہ ہم اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہے۔ موت کی سختی ہر انسان مومن کے ایمان کے مطابق ہوتی ہے۔ اے اللہ پاک کریم، ہمیں موت کی سختیوں سے اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا اور ایمان پر ثابت قدم رکھنا، آمین۔ دوستی رکھو اہل علم کے ساتھ، غریب کی بات سنو ہمدردی کے ساتھ، خدا سے مانگو عاجزی کے ساتھ، بچوں کی پرورش کرو رزق حلال کے ساتھ، بڑوں سے بات کرو ادب و احترام کے ساتھ، بچوں سے ملو شفقت کے ساتھ، بات کرو عقل کے ساتھ، کامیابی پاؤ محنت کے ساتھ، زندہ رہو ایمان کے ساتھ۔ ہمیں جس سبق کو پڑھنے کی ضرورت سب سے زیادہ ہے وہ انسانیت کا ہے۔ دنیا دار جس مقام پر بیزار ہوتا ہے، مومن اس مقام پر صبر کرتا ہے، اور مومن جس مقام پر صبر کرتا ہے، مقرب اس مقام پر شکر کرتا ہے، کیونکہ یہی مقام وصال حق کا مقام ہے۔ مخلص شخص ہر بار خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بزدل ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اسے اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا
کہ وہ اپنوں کو انہی کے لہجوں میں جواب دے۔